السلام علیکم۔ محبت کی گہرائی کا ہمیں خود اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا جب تک جدائی کا گھنٹا نہ آ جائے۔ یہ فقرہ خلیل جبران کی کتاب پیغمبر سے لیا گیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کسی محبوب کے جدا ہو جانے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ مطلب اس تکلیف کو کم کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس تکلیف کو مختلف شعراء نے اپنے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے، جیسے کہ محسن نقوی نے لکھا ہے کہ محسن وہ میری آنکھ سے اوجل ہوا نا جب، سورج تھا میرے سر پہ مگر رات ہو گئی۔ اور عبدالحمید ادم نے لکھا ہے کہ دامن چھڑا کے یار جو رخصت ہوا عدم، سارے بدن سے جان کی تخفیف ہو گئی۔ اور احمد فراز نے لکھا ہے کہ اس قدر قرب کے بعد ایسے جدا ہو جانا، کوئی کم حوصلہ انسان ہو تو مر بھی جائے۔ تو وجوہات تو ڈھیر ساری ہیں کہ کسی منپسند شخص کے جدا ہونے سے تکالیف کیوں ہوتی ہیں، لیکن آج ہم ایک وجہ کی بات کریں گے، وہ ہے کہ جو ہمارے دماغ میں نیورل نیٹ ورک ہے، وہ جو شخص ہمارے ساتھ رہتا ہو یا جو ہمیں بہت پسند ہو، وہ کوئی چیز ہو، وہ شخص ہو، اس کو وہ اپنے دماغ کا حصہ بنا لیتا ہے، اپنے جسم کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، نیورل نیٹ ورک۔ تو ان کی غیر موجودگی وہ توقع کے خلاف ہوتی ہے، اور وہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ وہ حصہ ہی رہے گا ہمارے جسم کا۔ تو جب وہ نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو اس کی وہ توقع ٹوٹتی ہے، کسی کے جدا ہونے سے، کسی کے چھوڑ جانے سے، کسی کے چلے جانے سے، تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ دماغ کو اس کی کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم روتے بھی ہیں لوگ، اور انتہائی پریشان بھی رہتے ہیں، دکھی بھی رہتے ہیں، سیڈ بھی رہتے ہیں، لیکن ایک وقت تک، جیسا کہ ایک شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ تو مطلب کافی لمبا عرصہ چین نہیں پڑتا، سکون نہیں آتا، بے چینی رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ زخم بھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے جو کسی شخص کا زندگی میں ہونا ایک نارمل تھا، اب وہ آہستہ آہستہ اس کا نہ ہونا ایک نیا نارمل بن جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نا ہم جان بوجھ کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، جب تو کوئی ختم ہو، مطلب کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ شخص اگر مر گیا ہے یا مطلب ایسی جگہ چلا گیا کہ وہ واپس نہیں آ سکتا، تو پھر ہمیں مطلب خود کو پرسکون رکھنے کے لیے، خود کو نارمل رکھنے کے لیے جو ہے خود کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اب نہیں آئے گا۔ جیسا کہ ایک شعر بھی ہے نا کہ اب وہ عمر نہ موسم نہ وہ رستہ کہ وہ پلٹے، اس دل کی مگر خام خیالی نہیں جاتی۔ تو خود کو سمجھانا چاہیے، اور مطلب مسلسل سوگ میں رہنا، دکھی رہنا، یہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں خوش رہنے، مایوسی، اداسی سے کو ختم کرنے کا درس دیتا ہے کہ آپ پرسکون رہیں اور خود کو ریلیکس رکھیں اور رب کی رضا پہ راضی رہیں۔ جو نفع حاصل نہ ہو سکے اس کا غم نہیں کیا جاتا، اس کو سمجھاتا کہ یہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ تو اور اس کے جو حل ہیں وہ تو ڈھیر سارے ہیں۔ ایک حل تو یہ ہے کہ ہم جتنی بھی میموریز ہوتی ہیں، یادیں ہوتی ہیں، ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیں اور آہستہ آہستہ خود کو مصروف کریں اور کچھ زندگی کا مقصد بنائیں۔ تو پھر جب زندگی کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں اتنی تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ کوئی بھی انسان ہو وہ ہمارا ایک کمپینین ہوتا ہے، ہمارا ایک ساتھی ہوتا ہے، پارٹنر ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے والدین ہوں، وہ چاہے دوست ہوں، وہ چاہے شریک حیات ہو، تو کوئی بھی ہو، وہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا۔ زندگی کا مقصد انسان نہیں ہوتا، زندگی کا مقصد جو ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے، وہ تو ہر مذہب میں مختلف ہے، اور خاص طور پہ زیادہ مذاہب اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد رب کی رضا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو آپ مقصد بنائیں، اور جو اخروی کامیابی ہے وہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ جو بھی شخص ہمیں ملتے ہیں وہ ایک محدود مدت کے لیے ملتے ہیں، بعد میں جدا ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو اس معاملے پہ ہم مزید ڈسکشن کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔